قرآن مجید کے حوالے سے عرض کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب قرآن پاک کو دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ اس کے نزول کے مقاصد کیا ہیں؟ نزول قرآن پاک کے مقاصد، قرآن پاک کیوں نازل ہوا، اس پر بات ہوئی تو نہیں ہے میرا خیال ہے؟ نہیں ہوئی سر، اس پہ بات نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیوں نازل کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں؟ اس کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب نفی الاعمال، پہلا سبب ہے تہذیب نفوس البشر، انسانی نفوس کا تزکیہ الفوظ الکبیر میں ہے۔ یہ مقاصد نزول قرآن، میرا خیال ہے اس پر بات ہو گئی تھی۔ دوسرا سبب دمغ العقائد الباطلہ، اور تیسرا سبب نفی الاعمال الفاسدہ۔ یہ 3 مقاصد ہیں قرآن پاک کے نزول کے، یعنی جہاں جس علاقے میں انسان کے نفوس میں گندگی موجود ہو تو جو آیتیں گندگیوں کو دور کرنے کی ترغیب دیتی ہیں ان کے نزول کا وہی مقصد ہے۔ کہیں اگر باطل عقائد ہیں تو عقائد کی تردید، باطل عقائد کی تردید والی آیتیں اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے کہ ان عقائد کی تردید کی جائے۔ اور نفی الاعمال الفاسدہ، گناہوں کا خاتمہ، یہ بات میرے خیال ہو گئی تھی۔ حضرت 5 انبیاء کرام کا تذکرہ بھی بیچ میں ہوا تھا۔ تو ہم آج پھر قرآن پاک کی بلاغت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر لیتے ہیں۔ بلاغت قرآن پاک، کہ انسان جو کلام کرتا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک مقبول کلام ہوتا ہے اور ایک مردود کلام ہوتا ہے۔ مقبول کلام اور مردود کلام۔ کلام مقبول جو بلیغ لوگوں کے ہاں قابل قبول ہو، مردود بلیغ لوگوں کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اور جو مقبول کلام ہے اس کی 3 شکلیں ہیں دنیا میں رائج، ہر دور کے انسانوں میں رائج ہیں اور ہر زبان میں رائج ہیں۔ یا وہ کلام ایجاز والی شکل میں ہوگا، یا اتناب والی شکل میں، اور یا مساوات والی شکل میں۔ ایجاز، اتناب، مساوات، جو بھی مقبول کلام ہو ان 3 شکلوں سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اور ان تینوں کے مقابلے میں پھر کلام مردود کی 3 شکلیں ہیں: اخلال، تطویل اور حشو۔ اخلال اس کلام کو کہتے ہیں کہ الفاظ کم سے کم ہوں اور مقاصد اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ان کم الفاظ سے مقاصد حاصل نہ ہو سکے، انسان اپنی مراد کو پوری طرح سمجھا نہ سکے، واضح نہ کر سکے، اسے اخلال کہا جاتا ہے۔ کم الفاظ سے زیادہ مفہوم ادا کرنے کی ناکام کوشش اخلال ہے۔ اور مقصد سے زائد الفاظ، اصول یہ ہے کہ جتنا مفہوم ہو اتنے الفاظ ہوں۔ اگر الفاظ مقصد سے زائد ہوں گے اور بلا فائدہ ہوں گے تو اس سے کلام کی بلاغت متاثر ہو جاتی ہے۔ مقصد سے زائد بلا فائدہ الفاظ، زائد بلا فائدہ، لہٰذا اگر کوئی زائد لفظ آئے گا تو فائدہ ضرور سامنے ہونا چاہیے، اور اس فائدے کی وجہ سے وہ زائد لفظ کلام کے اندر اپنی مقبولیت کا ماحول بنا دے گا، بصورت دیگر کلام مردود ہو جائے گا، خود تو مردود تھا، پورے کلام کو مردود کر لے گا۔ تو الفاظ بقدر معانی ہونے چاہیے، کم الفاظ ہوں تو
اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ معانی پوری طرح ادا ہوں، مقصد کے سمجھنے میں دقت پیش نہ آئے۔ تو اگر دقت پیش آئے الفاظ کی کمی کی وجہ سے تو اخلال ہے، اور مقصد سے زائد الفاظ ہوں اور بلا فائدہ ہوں تو دو صورتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے زائد لفائدتن، زائد متعین، ایک ہوتا ہے زائد متعین، زائد بلا فائدہ، متعین لفظ زائد ہے مقصود سے اور متعین ہے، انگلی رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ فضول ہے، اس کو خشو کہتے ہیں۔ اور اگر زائد غیر متعین ہو، کہا جائے جی ان میں کچھ الفاظ زائد ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے تو کلام برابر ہو جائے گا، اور وہ متعین نہ ہو، مثلا ایک لفظ دو دفعہ آیا ہے تو دو دفعہ آنے والے الفاظ میں ایک زائد ہے، یا ایک ہی مفہوم کو دو دفعہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک ہی بات دو دفعہ کہی گئی ہے اگرچہ تعبیر کا فرق ہے، تو کہا جاتا ہے جی یہ ایک بات دو دفعہ کہی گئی ہے، اسے ایک دفعہ کر لیا جائے تو کلام میں عمدگی آ جائے گی۔ یہ جو زائد غیر متعین ہوتا ہے، زائد بلا فائدہ غیر متعین، اس کو تطویل کہتے ہیں۔ تو تین قسم کے کلام ہو گئے مردود، اور تین قسم کے کلام ہو گئے مقبول۔ قرآن مجید، احادیث نبویہ، ادیبان عرب یا اردو کے ادیب، کسی بھی زبان کے ادیب ہوں، ان کے کلام کو جب ہم دیکھیں گے تو ان تین دائروں میں دیکھیں گے، وہاں اخلال نہ ہونے کے برابر ہوگا، اخلال نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو وہ ہماری سمجھ کی کمی ہوگی، اس کلام میں کمزوری نہیں ہوگی، اور الفاظ کم ہوں گے، مفاہیم زیادہ ہوں گے تو اسے ایجاز کہہ سکتے ہیں، بلکہ ایجاز ہی کہیں گے۔ اور اگر الفاظ مقصد سے زائد ہیں، کسی فائدے کی وجہ سے زائد ہیں، زائد لفائدتن، تو زائد لفائدتن کیوں اتناب کہتے ہیں، زائد لفائدتن ہو اسے اتناب کہا جاتا ہے۔ اور اگر الفاظ اور مفاہیم بالکل برابر برابر ہوں تو انہیں عربی کی اصطلاح میں مساوات کہا جاتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کہیں ہمیں ایسا موقع نظر آ جاتا ہے کہ وہاں الفاظ اور معنی برابر جا رہے ہیں، ہم کہیں گے یہ مساوات۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، انسان کی بری تدبیریں انسان پر پڑتی ہیں، یہ مفہوم ہے اور الفاظ بھی اس کے برابر ہیں۔ اسی طرح وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی اپنے لیے خیر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے پاؤ گے، مفہوم اور الفاظ برابر برابر، مساوات۔ کہیں ایسے ہوگا کہ الفاظ بہت کم ہوں گے اور مفہوم وسیع ہوگا، جیسے الا لہ الخلق والامر، پورا نظام تخلیق صرف اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے، اور پورا نظام حکمرانی، نظام حکم، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ کا نظام تخلیق اور نظام حکمرانی سمجھا دیا، اور پوری طرح سمجھ آ گیا، کم سے کم الفاظ میں ایک وسیع مفہوم ادا ہو گیا، اس کو ایجاز کہا جاتا ہے۔ اور مساوات تطویل کی مثال، اتناب کی مثال، اتناب سورہ فاتحہ میں ہم مثال دے سکتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہی بات دوبارہ کہی گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو صراط مستقیم ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا ان کا راستہ، جو لوگ غضب اور ضلال سے محفوظ ہیں ان لوگوں کا راستہ، یعنی جن میں تین باتیں موجود ہوں، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ پہلی بات کہ انعام یافتہ ہوں، دوسری بات غضب سے محفوظ ہوں، تیسری بات گمراہی سے محفوظ ہوں۔ یہ تین باتیں جس قوم میں ہوں گی ہمیں ان کا راستہ درکار ہے۔ تو صراط مستقیم اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، غضب اور ضلال سے محفوظ لوگوں کا راستہ، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو پہلے اجمال تھا، بعد میں تفصیل ہے، تو یہ زائد الفاظ آ گئے اور بڑا فائدہ پیش نظر ہے۔
کہ غلط فہمیاں دور کرنی ہے، ہر آدمی اپنے راستے کو سیدھا کہتا ہے، چنانچہ بڑی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے یہ اضافی وضاحت آ گئی ساتھ، اس کو کہتے ہیں اتناب۔ یا سورہ والعصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ یہ تواصوا بالحق جو ہے، اس میں آگے صبر آ گیا۔ حق کے اندر صبر موجود ہوتا ہے، جس حق میں صبر نہ ہو وہ حق نہیں ہے۔ حق ایک وسیع مفہوم ہے، بیچ میں صبر موجود ہے، لہٰذا تواصوا بالحق کے بعد دوبارہ تواصوا بالصبر یہ اضافی لفظ ہے، مقصد سے زائد ہے لیکن فائدہ موجود ہے تاکہ صبر کی اہمیت نمایاں ہو۔ پھر یہاں تواصوا دو دفعہ ہے، تواصوا بالحق والصبر ہو سکتا تھا، وتواصوا بالحق والصبر، حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن یہاں پر لفظ تواصوا دو دفعہ ہے، تو یہ جو تکرار تواصوا ہے یہ بھی اتناب ہے۔ تو ایجاز اور اتناب اور مساوات، یہ کچھ ضروری باتیں اس حوالے سے ہمارے سامنے آ گئی۔ اتناب کی بھی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف ذرائع ہیں، ایجاز کے بھی مختلف ذرائع ہیں۔ ایجاز کے دو مرکزی ذرائع ہیں، ایک ایجاز حذف ہے اور ایک ایجاز قصر ہے۔ کم الفاظ کے انتخاب سے وسیع مفہوم کا ادا کرنا، یہ ایجاز قصر ہے۔ الفاظ کم سے کم منتخب کیے جائیں اور وسیع مفہوم ان کے ذریعے سے ادا کیا جائے، اور یا موجود الفاظ میں سے کچھ کم کر لیے جائیں اور ان کی کمی کے اوپر قرینہ، علامت، نشانی کو برقرار رکھا جائے، وہ علامت ہمیں بتا دے کہ یہاں سے فلاں لفظ گیا ہے۔ اس محذوف کو متعین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی علامت اور کوئی نہ کوئی نشانی وہاں موجود ہو، اس کو ایجاز حذف کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی مشہور مثال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ بڑے مہربان نہایت رحم والے اللہ کے نام سے، با جار ہے اور اسم مضاف ہے اور لفظ اللہ موصوف ہے اور رحمان الرحیم دو صفات ہے۔ تو اردو زبان میں ترجمانی کا اصول یہ ہے کہ عربی زبان میں جو جار ہوگا اردو میں اس کا ترجمہ بعد میں ہوگا، اور جو مجرور عربی زبان میں ہوگا اس کا ترجمہ پہلے ہوگا۔ جیسے بزیدن کا معنی ہوتا ہے زید پر، علی زیدن زید پر، عند زیدن، یا اس طرح کہتے ہیں لزیدن زید کے لیے۔ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہے، مضاف کا بعد میں ہے۔ پھر مضاف کا نہیں، جار مجرور کا پہلے ہے، جار کا بعد میں ہے۔ ایک تو یہ اصول ہے۔ دوسرا، جو مضاف ہوگا اس کا ترجمہ بعد میں ہوگا اور مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوگا۔ جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو موصوف اور صفت ہے وہاں بھی یہی اصول کار فرما ہے کہ صفت کا ترجمہ پہلے اور موصوف کا بعد میں۔ غلام نہیں، رجل عالم، رجل عالم، عالم انسان، عالم بندہ، تو عالم کا ترجمہ ہم نے پہلے کیا اور رجل کا بعد میں کیا۔ اب بسم اللہ پر اس اصول کو لاگو کریں گے تو ہم بسم اللہ کا ترجمہ رحمان اور رحیم سے شروع کریں گے، کیونکہ یہ دونوں صفات ہیں لفظ اللہ کی۔ پھر لفظ اللہ کا ترجمہ کریں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اسم کا۔ پھر اسم کا ترجمہ کریں گے کیونکہ یہ مجرور ہے۔ پھر با کا ترجمہ کریں گے کیونکہ یہ جار ہے۔ آخری ترجمہ با کا ہوگا۔ تو بڑے مہربان نہایت رحم والے اللہ کے نام سے، یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہوا، بڑے مہربان نہایت رحم والے اللہ کے نام سے۔ اب ہم آگے جوڑتے ہیں، شروع کرتا ہوں، پانی پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، یہ ساتھ ہم جوڑتے ہیں، اور اس کے جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جار اور مجرور کسی سے متعلق ہوتے ہیں، وہ یہاں لفظوں میں نہیں ہے، اور حذف کرنے کی وجہ کہ اس کو ذکر کرنے سے کلام بلا وجہ لمبا ہو رہا ہے، تو کم الفاظ سے وسیع مفہوم ادا ہو رہا ہے، لیکن کون سا لفظ یہاں سے حذف ہوا وہ موقع خود بتا دیتا ہے، ماحول بتا دیتا ہے۔ پانی پیتے وقت اس بسم اللہ کا متعلق اشربو ہے،
بڑے مہربان نہایت رحم والے اللہ کے نام سے پانی پی رہا ہوں، بڑے مہربان نہایت رحم والے اللہ کے نام سے کھانا کھا رہا ہوں، بڑے مہربان نہایت رحم والے اللہ کے نام سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے ایجاز حذف۔ اور ایجاز قصر، فی القصاص حیات، قصاص میں بڑی زندگی ہے، قصاص میں بڑی زندگی ہے، تو نظام قصاص کو سمیٹنے والا لفظ ہے، اور پورا نظام قصاص اس میں سمیٹ لیا ہے۔ اس کی گہرائی میں جتنے جائیں گے عجیب و غریب مقاصد سامنے آئیں گے۔ تو انتہائی مختصر لفظ کے ساتھ ایک وسیع ترین مفہوم ادا کیا، پورا نظام سمیٹ لیا۔ اسی طرح وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مختصر سا جملہ ہے، لیکن پورا نظام مالیات اور انسان کی مالی نظام کے حقوق اور مالیات کی حفاظت کا نظام دے دیا۔ کسی کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ، اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور حکمرانوں تک نہ پہنچاؤ، حکمرانوں کو بطور رشوت دے کے لوگوں کے اموال سمیٹنے کے لیے تم غلط طریقے سے اپنا مال خرچ کرتے ہو۔ تو پورا نظام مالیات اور حقوق یہ تفصیل سکھا دی مختصر جملے میں۔ اسی طرح یعنی کیا کیا مثال آدمی دے، قرآن پاک بھرا پڑا ہے اس طرح کی مثالوں سے۔ تو ایجاز حذف اور ایجاز قصر اور اتناب جو ہے یہ بھی دو صورتیں رکھتا ہے۔ ایک اتناب بالزیادت ہوتا ہے کہ ایک جملہ مختصر ایک مفہوم کو ادا کر رہا ہے، وہی مضمون جو ایک مختصر جملے سے ادا ہوا تھا، ہم نے وہی مضمون ذرا لمبے جملے سے ادا کیا، اور وہ جملہ جو لمبا ہے اس میں سے کوئی حذف کریں گے تو پورا جملہ خراب ہوگا، الفاظ سارے درکار ہوں گے۔ تو اب یہ جو مختصر جملہ ہے اس کے مقابلے میں جو بڑا جملہ آ چکا، اس کو اتناب بالزیادت کہتے ہیں، اتناب بالبست کہتے ہیں، اتناب بالبست، کلام کو پھیلا دیا ہے، زیادت نہیں، بالبست، پھیلاؤ کے ذریعے سے اتناب۔ اور وہ جو مختصر جملہ مضمون ادا کر رہا ہے فی نفسی ہی، تو وہ بھی مساوات ہے، لیکن اس لمبے جملے کے مقابلے میں اسے ایجاز قصر کہیں گے۔ اور جو اتناب بالزیادت ہے وہ ہے تکرار، مثلا ایک لفظ ڈبل استعمال ہوا کسی وجہ سے تاکہ اگلے کے دماغ میں راسخ ہو جائے، تو ایک لفظ ڈبل کہنا اور دو دفعہ کہنا، جیسے جاء زید، زید ہم کہہ رہے ہیں تاکہ اگلے کی غلط فہمی دور ہو کہ زید نہیں آیا کوئی اور ہوگا، تو یہ لفظ ڈبل کہنا یہ تکرار ہے، اور لنقطۃ فائدے کے لیے ہے، فائدہ ہے کہ اگلے کے دماغ میں اس کی طرف نسبت کو مضبوط کرنا ہے، جاء زید، زید کے آنے والا زید ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح ایضاح بعد الابہام، مبہم لفظ کہہ دیا پھر اس کی وضاحت کر لی تاکہ ایک ہی مضمون دو مختلف شکلوں کے ذریعے سے اگلے کے دماغ میں راسخ ہو جائے، یہ چیز کہلاتی ہے اتناب بالزیادت۔ تو اتناب بالبسط اور اتناب بالزیادت قرآن مجید میں یہ بہت زیادہ ہے، جگہ جگہ اس کی مثالیں ہمارے سامنے قدم قدم پر مثالیں ہیں گی۔ وما ہم بمؤمنین، یہ با زائد ہے، کیوں زائد ہے؟ تاکید کے لیے زائد ہے، لہٰذا یہ اتناب ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، یہ اولئک دوبارہ جو آیا ہے یہ زائد ہے، لیکن لفائدۃ زائد ہے۔ قرآن پاک میں زائد کا مطلب بے فائدہ نہیں ہوتا، مقصود سے زائد ہوتا ہے، فائدہ پیش نظر ہوتا ہے۔ بے فائدہ لفظ بالکل قرآن پاک میں بے فائدہ ایک حرف بھی نہیں ہے۔ تو یہ کلام کی مقبول اور مردود کی صورتیں ہم اپنے ماحول میں بھی رائج کر سکتے ہیں۔ ہم موقع کی مناسبت سے بات کریں کم سے کم الفاظ میں۔ مولانا زاہد راشدی صاحب کا بیان، ان کے 10 منٹ دوسروں کے کئی گھنٹوں کو محیط ہوتے ہیں، یہ ہے ایجاز، کم الفاظ میں وسیع تر مفہوم ادا کر لینا۔
ہمارے ہاں جمعہ پڑھنے کے لیے کوئی عالم آئے، جمعے کی تقریر سننے کے بعد کہتا ہے جی میرے تو کئی مہینوں کی تقریر کا کام ہو گیا ایک تقریر سننے کے بعد. تو یہ ہوتا ہے ایجاز، کہ وسیع تر مضمون کو اور مفہوم کو اور مقاصد کو مختصر الفاظ سے ادا کرنا. ایجاز اپنے کلام میں ہمارے ہاں جو دستور بنتے ہیں، ملک کی قوانین کے دستور، ملک کے نظام چلانے والے جو دستور ہوتے ہیں یا تنظیموں کے جو دستور ہوتے ہیں تنظیمیں چلانے کے لیے، یا اداروں کے جو دستور ہوتے ہیں قواعد و ضوابط، ان میں بھی ایجاز پیش نظر ہوتا ہے. مختصر سا قانون بنا ہوتا ہے، اس کی تشریح بڑی وسیع ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ پھر عدالتی نظام ہے اور وکلاء کا نظام ہے، وہ قوانین کی تشریح کرتے رہتے ہیں. لیکن آئین اتنا لمبا چوڑا پلندہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک مختصر سا کتابچہ ہوتا ہے. اسی طرح جو اشتہارات ہم بناتے ہیں تو ان میں بھی ایجاز پیش نظر ہے کہ جامع اشتہار ہو، مقصد کو پورا کر رہا ہو، کم سے کم الفاظ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مقاصد اس سے حاصل کیے جا سکے، تو ایجاز. اعلانات میں بھی ایجاز پیش نظر ہوتا ہے. ٹی وی پہ اعلانات ہو رہے ہیں، سرکاری میڈیا پہ یا غیر سرکاری میڈیا پر جو اعلانات ہوتے ہیں ماہرین لوگ جو کرتے ہیں. صحافت میں اسی طرح باقاعدہ ایک شعبہ ہے، اختصار والی صحافت، اور اس کی سب سے زیادہ قیمت ہوتی ہے، سب سے زیادہ مانگ دنیا کو اس کی ہے. اشتہارات لوگ بنواتے ہیں، ساتھ تصویر بھی لگاتے ہیں. تصویر کا شعبہ بالکل الگ ہے، تصویر باہر سے بندہ الگ فٹ کرے گا، اور یہ جو جملہ لکھ رہا ہے یہ الگ بندہ ہوگا. سگریٹ کی ذمت کے لیے اور اس کی نفرت دماغ میں پیدا کرنے کے لیے، یا کسی بھی نشاور چیز کی نشے کی نفرت پیدا کرنے کے لیے بورڈ لگا ہے، اور اس پر ایک مختصر سا جملہ لکھا ہے، مختصر سا لفظ، کہیں وہ اکیلا رہ نہ جائے. یہ مختصر سا جملہ بنانے والا الگ بندہ ہوگا، اور اس نے اس کے لاکھوں لیے ہوں گے. تصویر اس کے مطابق سیٹ کرنے والا الگ بندہ ہوگا، اس نے بھی لاکھوں لیے ہوں گے. تو ایجاز، جہاں کہیں ہم اشتہارات دیواروں پر دیکھتے ہیں اور جو بڑی بڑی کمپنیاں اشتہارات چلاتی ہیں، یہاں ایجاز پیش نظر ہوتا ہے. اور تو ایجاز اتنا مساوات. درس نظامی میں عربی زبان کے اندر جو فنون ہے، نحو ہے، صرف ہے، معانی بیان بدیع ہے، ان کی جو مرکزی کتابیں ہیں، ٹاپ کی کتابیں، وہ ایجاز سے متاثر ہے، ایجاز ہی کی شکل میں ہے. منطق میں سب سے جامع کتاب وہ سلم العلوم ہے، لیکن ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. اس کے بعد زیادہ جامع، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ زیادہ جامع رسالہ تہذیب ہے، 16 صفحے کا رسالہ ہے. شرح سات ہٹائی جائے اس کے ساتھ تو 16 صفحے کا چھوٹا سا رسالہ بنتا ہے، لیکن پوری منطق کو اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، علامہ تفتزانی کی تہذیب. اسی طرح کافیہ نحو کی کتاب ہے، نحو کا ایک جامع، ایک دستاویز ہے، انتہائی جامع دستاویز، لیکن صفحات اس کے انتہائی قلیل ہیں. تو اسی طرح ہر فن میں دیکھا جائے، مرکزی کتاب جو ٹاپ کی کتاب ہوگی وہ انتہائی مختصر ہوگی. علم البلاغت کی مرکزی کتاب تلخیص المفتاح ہے، باقی تو اس سے شروحات نکلتی ہے، شروحات اس پر لکھی جاتی ہیں تشریح کرنے کے لیے، لیکن بنیادی جو کتاب ہے وہ تلخیص المفتاح. یہ مفتاح العلوم جو سکاکی کی ہے، اس کی تیسری قسم کا خلاصہ ہے. تیسری قسم میں 3 علوم تھے، معانی بیان بدیع، ان تینوں کو ملخص کر کے ہمارے سامنے رکھا، ساتھ اضافی فوائد اور زوائد بھی شامل کیے. فوائد انہوں نے دوسری قوم کے، اس بلاغت والی قوم کی دوسری کتابوں سے حاصل کیے تھے، اور زوائد ان کے اپنے ہیں. تو اس طرح متون، نحو کا مختصر ترین متن نحو میر 16 صفحے کی کتاب ہے، 16 صفحے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے، اگر حواشی ساتھ سے ہٹا دیے جائے، لیکن انتہائی جامع رسالہ ہے.
اور بچپن ہی میں طالب علم اگر اس کو معیاری طریقے سے پڑھ لے تو بچپن ہی میں اس میں خود اعتمادی کی انتہا ہوتی ہے کہ میں نحو کو میر سید کے لیول تک جان سکتا ہوں، اور اس کی بنیاد پر وہ درجہ ثانی اور ثالثہ کے طالب علموں کو چھیڑتا ہے۔ تو یہ ہے ایجاز کی مثالیں متون کی شکل میں، کہ جو جدید دنیا کے صحافی ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اختصار کی دنیا میں جتنی مہارت امت کے ان علماء نے سکھائی ہے جو درسی نظامی کے اندر جن کی کتابیں رائج ہیں اور یا اسلام کا تعارف ہے، ان سے زیادہ جامعیت کہیں اور شاید موجود ہو۔ فقہ اسلامی کی کتاب ہے قدوری، تو ایک جلد کی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس کو پھیلایا ہے تو 4 جلدوں میں ہدایہ آئی ہے۔ یہ قدوری اور جامع الصغیر کی تشریح ہے، تو قدوری اور جامع الصغیر دونوں کو جمع کر لیا جائے تو بمشکل 2 جلدیں بنیں گی، ورنہ دونوں کو ایک جلد میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن چلو چھوٹی جلدیں ہوں تو زیادہ سے زیادہ 2 ہو جائیں گی، لیکن ان کی تشریحات بہت زیادہ ہیں۔ تو فقہ کی دنیا میں ہو، حدیث کی دنیا میں ہو، احادیث نبویہ تو خود ایجاز ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، اوتیت جوامع الکلم ومنابع الحکم، حکمت کے سرچشمے مجھے دیے گئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ارشادات سے کتنے خزانے باہر نکلتے ہیں، ماہرین نکال لیتے ہیں۔ جیسے معدنیات ہر بندہ نہیں نکال سکتا، اس کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں، جگہ معلوم کرنے والے بھی اور کھودنے والے بھی اور نکالنے والے بھی۔ تو یہی صورتحال یہاں پر کہ خزانوں کو باہر لایا جائے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خزانے بہت زیادہ ہیں، مختصر اور جامع پرتاثیر ارشادات۔ تو حدیث میں ایجاز انتہائی جامعیت کے ساتھ، اور قرآن پاک میں بھی اسی طرح، لیکن اتنا بھی بے مقصد نہیں ہوتا، چونکہ زائد لفائدتن ہوتا ہے تو اس کی بھی اپنی جگہ ضرورت ہے۔ اتناب والی کتابیں بھی ہمارے ہاں موجود ہے، ہدایہ کی 4 جلدیں شرح ہے، تلخیص المفتاح کی کئی شروحات ہیں اور اچھی خاصی جلدوں میں ہے۔ تو یہ جو ان کی تفصیلات آ رہی ہے کیونکہ زائد آ رہے ہیں، اضافی مواد ہے، لیکن لفائدتن کسی فائدے کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں قرآن مجید ایک جلد ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی جلد میں بھی اس کو لکھا گیا ہے، اتنے لوگوں نے اپنی صلاحیت کی کرشمے دکھائے اور ایک شوشہ بھی کم نہیں کیا۔ دوسری کتابیں چھوٹی جلد میں آئیں گی تو کچھ اضافی چیزیں ان سے کاٹ دی جائیں گی، جیسے بخاری شریف کو چھوٹی جلد میں منظم کیا ہے جیبی سائز میں، مسلم شریف کو بھی، لیکن دونوں سے سندیں بھی ہٹائی ہے اور تکرار بھی کم کیا ہے۔ قرآن پاک میں تو ایسا نہیں ہوا۔ تو جامعیت کے لیول تو یہ ہے، لیکن اس کو جب پھیلاتے ہیں تو ایجاز یہ ہے، اور پھیلاتے ہیں تو علامہ ابن جو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر دیکھیں، اور تفسیر ابو سعود دیکھیں، ایسی تفسیریں بھی ہیں جو 100 جلدوں تک پہنچی ہیں، 100 جلدوں تک۔ ادارہ تالیفات اشرفیہ نے ایک سلسلہ شروع کیا، ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان والوں نے ایک سلسلہ شروع کیا 100 جلدوں میں تفسیر کا، 5 جلدیں اس کی آئی ہیں، تو اسی قرآن پاک کی تشریح ہے۔ تو مرکز جو ہے وہ انتہائی جامعہ اور مختصر تشریحات میں پھر اتناب آتا چلا جائے گا، جتنے اضافی الفاظ اس کی تشریح میں آئیں گے وہ اتناب ہے۔ تو بہرحال اللہ جل جلالہ ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے، پھر انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ملاقات ہوگی۔ کسی نے کوئی ارشاد فرمانا ہو ہمارے فائدے کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجی میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اس میں فقہی حوالے سے بھی اور ہمارے دعوت سے متعلق بھی ہے تھوڑا۔ جی حضرت۔ صحیح، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب
جو دین ہوتا ہے یا شریعت ہے وہ تہذیب کو اور جو عرف چل رہا ہوتا ہے اس کو مٹاتی ہے، یا اس کے ساتھ مطلب کسی حد تک جو ہے وہ مفاہمت کی کوشش کرتی ہے، اور جو چیز اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ جی دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہ کے اندر عرف کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک بنیاد بنایا جاتا ہے کہ کئی مسائل جو ہیں وہ عرف کی وجہ سے ان کا حکم بدل دیا جاتا ہے، جیسے مزارات کا مسئلہ ہے، اور سینکڑوں مسائل ایسے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ حضرت مولانا عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ استاد تھے، میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا 1997 میں۔ استاد محترم نے جو جواب دیا وہی میرے لیے بھی کافی ہوگا انشاءاللہ، آپ کے لیے بھی۔ جی استاد حضرت جی۔ نے فرمایا کہ نصوص قطعیہ جو ہے اور جو طے شدہ دائرہ ہے نصوص، وہاں اگر قیاس آئے گا یا عرف آئے گا تو عرف راستہ چھوڑے گا، نص نے راستہ نہیں چھوڑنا۔ صراحتاً جو کوئی حکم آ جائے، مثال کے طور پر عرف موجود ہے کہ بت پرستی رائج ہے، لیکن نص سے قرآن نے کہہ دیا کہ بت پرستی حرام ہے، تو عرف راستہ دے گا، نص سے راستہ نہیں لیں گے۔ ایسے عرف کا کو ختم کیا جائے گا، یعنی قرآن پاک کے صریح احکامات کے خلاف عرف آئے گا تو مسترد ہوگا، جناب رسول اللہ علیہ السلام کے صریح ارشادات کے خلاف عرف آئے گا تو مسترد ہوگا، اجماع امت کے خلاف عرف آئے گا تو مسترد ہوگا۔ لیکن وہ عرف جو شریعت کے مبہمات کے ساتھ سامنے آئے گا تو مبہمات اس کو راستہ دے دیں گے۔ تو جتنے ہمارے سامنے عرف کی وجہ سے احکامات میں ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں، تو نصوص کے اندر گنجائش ہوتی ہے مبہمات کے دائرے میں۔ جیسے مثال کے طور پر الائمۃ من قریش، یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ بظاہر اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ ائمہ قریش ہی سے ہوں گے، یہ شرعی حکم ہے، لیکن جب دنیا نے دیکھا اور عرف آگے بدل گیا کہ جی اب عرب میں قریش کے پاس خلافت نہیں رہی، تو اس نص میں یہ گنجائش تھی کہ اس کو پیشن گوئی کا درجہ دیا جائے، اور پیش گوئی ہو سکتی تھی، تو لہٰذا پورے امت یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ جی بالکل یہ پیش گوئی تھی، اور متبادل خلافت اگر قائم ہو جائے اور اس خلافت کے مقاصد پورے ہوتے ہوں تو شریعت کوئی راستہ نہیں روکتی، کیونکہ شریعت کو کسی قوم سے غرض نہیں ہے، شریعت کو ایک علت سے غرض ہے کہ وہ علت ایک قوم میں ہے تو اس قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، دوسری قوم میں ہے دوسری قوم سے ہوگا۔ تو نصوص قطعیہ اور طے شدہ ضابطے جو آسمانی ہیں ان کے سامنے تو عرف کی حیثیت نہیں ہے۔ جی استاد جی، جزاک اللہ خیر۔ شکراً جزیلا، دعا میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔